ساتھ ساتھ سیرت کا پیغام بھی یہی ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا پیغام ہے کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ چلیں جو پہلی بات ہے مناؤ، اسی کی تشریح کر دیتا ہوں۔ میلاد مناؤ، میلاد مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی۔ میلاد مناؤ اور میلاد والے کو راضی نہ کرو تو میلاد منانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ تو میلاد والے آقا کب خوش ہوں گے؟ جب آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب آپ ان کی سیرت کو اپنائیں گے، جب آپ ان کے ارشادات عالیہ پہ عمل کریں گے۔ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن جن وجودوں میں رہا ہے ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، کردار پاکیزہ تھا۔ جس طرح انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، انسانی طبیعت کی صفائی، انسانی طبیعت کی پاکیزگی کا ایک مقام یہ ہے کہ انسان نالی میں گری ہوئی غلاظت کو اٹھا کے نہیں کھاتا، حتیٰ کہ کوئی کھانے والی غلاظت تو ویسے بھی گندی چیز ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے لیکن وہ نالی میں گر گئی ہے، اب وہ گندی ہو گئی ہے، غلاظت والی ہو گئی ہے، تو بندہ اس کو بھی نالی سے اٹھا کے نہیں کھاتا، نالی سے نکال کے اس کو کہیں رکھ دے گا، کوئی پرندہ کھا لے، کسی اور کام آ جائے، خود نہیں کھائے گا۔ یہ انسانی طبیعت کی پاکیزگی یا ستھرائی کا ایک مقام ہے۔ جس طرح انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت کی پاکیزگی کا ایک مقام یہ ہے کہ وہ حرام کو بھی پسند نہیں کرتا، چاہے رشوت کی صورت میں ہو، کوئی بھی ناجائز شکل ہے، چاہے چوری کی شکل میں ہو۔ جس طرح آپ نالی میں گرے ہوئے رزق کو اٹھا کے نہیں کھاتے، گندگی میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے نہیں کھاتے، اسی طرح بعض طبیعتوں میں ایمان کی وہ پاکیزگی آ جاتی ہے کہ پھر وہ گندگی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ طبیعت کی پاکیزگی تو تقریباً 99% اور اس پر آگے 99 پوائنٹ بھی کر لیں، 99.99 پوائنٹ لوگوں کو یہ پاکیزگی حاصل ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھائی اپنی بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو بعض طبیعتوں میں پھر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے ایمان کی کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو یا بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، اسی طرح ہر وہ عورت جنہیں دیکھنا شریعت نے ان پر حرام کیا وہ اس کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتے، جب تک شریعت ان کو اجازت نہ دے، جب تک شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی، جب تک شریعت مطالعہ کا اذن نہ ہو۔ جہاں شریعت وہ اس طرح پابند ہو جاتے ہیں کہ جہاں شریعت نے روکا ہے وہ کہتے ہیں اس حد کو توڑنا ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح گندگی کو استعمال کریں۔ یہ طبیعت کی پاکیزگی، اب جو طبیعت کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں یہ سب کو حاصل نہیں ہے کہ وہاں طبیعت رک جائے جہاں شریعت نے روکا ہے، وہاں وہی رکتے ہیں جنہوں نے تزکیہ کیا ہوتا ہے، وہ رک جاتے ہیں جنہوں نے تزکیہ کر رکھا، اور جنہوں نے تزکیہ نہیں کیا ہوتا انہیں ابتدائی درجے کی طبیعت کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے لیکن اعلیٰ درجے کی نہیں حاصل ہوتی۔ جنت میں وہی جائیں گے جنہیں اعلیٰ درجے کی پاکیزگی حاصل ہو گئی ہے۔ جنت میں پابندی نہیں ہوگی لیکن انسان خود ہی پابند ہو چکا ہوگا۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت میں پابندی نہیں ہوگی لیکن انسان خود ہی پابند ہو چکا ہوگا، یعنی وہ سنور چکا ہوگا، وہ انسان بن چکا ہوگا۔ جنت میں جب گناہگار جائیں گے تو جنت میں اللہ انہیں اس وقت ہی داخل کرے گا جب ان کے باطن کو یہ پاکیزگی مل جائے گی۔
اور حضور کے گناہگار امتیوں کو اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آخرت میں آئے گی بھی تو وہ تزکیے کے لیے ہی آئے گی، کوئی عذاب ہوگا بھی تو وہ تزکیے کے لیے ہوگا کہ یہ پاکیزہ ہو جائے، ان کی طبیعت میں وہ پاکیزگی آ جائے۔ بس جنگ اصل میں جو ہے نا وہ گندگی اور پاکیزگی کی ہے۔ شیطان گندگی چاہتا ہے اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ پاکیزگی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضور کی شان جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرتے ہیں، پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ حضور نے جو نظام عطا کیا ہے اس نظام کو اپنا لیں، ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں گے۔ حضور نے اپنی نگاہ سے بھی پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، حضور نے زمین پہ قدم رکھا، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ پہلی امتیں مٹی سے وضو نہیں کر سکتی تھی، تیمم جو ہے اس سے وہ جسم پاک نہیں کر سکتے تھے۔ ہم مٹی سے بھی جسم پاک کر لیتے ہیں اگر پانی دستیاب نہیں، یا دستیاب ہے لیکن استعمال کرنے سے موت کا خطرہ، ایسی بیماری ہے یا لا علاج حد تک بڑھنے کا خطرہ ہے، اجازت دی ہے شریعت نے، آپ مٹی سے تیمم کر لیں۔ پہلی امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی کیونکہ اس وقت ساری مٹی پاک نہیں تھی۔ فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو پاک بنایا ہے اور پاک کرنے والی بنایا ہے۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، وہ زمین پہ قدم رکھیں تو ساری زمین پاک ہو جائے تو جن وجودوں میں وہ نور رہا ہے، جن وجودوں کو نسبت ہوئی ہے اس نور پاک سے، ان وجودوں کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وجود کے ساتھ حضور کے نور پاک کی نسبت ہے وہ عام وجود نہیں، وہ خاص وجود ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے محبوب کا نور رکھنے کے لیے۔ عرب لوگ جب شجرہ بیان کرتے تھے تو صرف باپ کو ہی اہمیت نہیں دیتے تھے، ماں کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ عرب لوگ ماں اور باپ دونوں کا ذکر کرتے تھے، اور اوپر چلیں تو دادا پردادا ان کا ہی ذکر نہیں کرتے تھے، نانی اور دادی کا بھی ذکر کرتے تھے۔ اس کی نانی کون ہے، اس کی دادی کون ہے، پھر یہاں ہی نہیں رکتے تھے، اس کی پڑنانی کون ہے، اس کی پردادی کون ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کا شجرہ دونوں حوالوں سے لکھا ہے۔ حضور کے آبا یعنی والد دادا پردادا اوپر شجرہ سارا، اور پھر حضور کی والدہ، حضور کی نانی جان، حضور کی دادی جان، پردادی جان، سب کا شجرہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور ان کی شان امہات اور جدات کی شان بیان کی ہے کہ جس طرح حضور کے آبا پاکیزہ کردار کے تھے اسی طرح حضور کی مائیں بھی پاکیزہ کردار کی تھی، حضور کی مائیں بھی اعلیٰ شان والی تھی۔ میرے آقا کریم صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز ہیں، فرمایا صحابہ جب مصر فتح کرو تو اہل مصر کے ساتھ نرمی کرنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مصر کے ساتھ نرمی کا، خصوصی شفقت کا جو آپ حکم فرما رہے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہماری ماں بی بی ہاجرہ مصر سے ہی آئی تھی۔ جب یہ حدیث ایک صحابی نے مصریوں کو سنائی نا تو مصریوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھا کہ اس نبی کا غلام بناؤ جو اتنی صدیوں کے بعد بھی ماں کے رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل ماں سامنے ہو تو ہم اس کا ادب نہیں کرتے، چہ جائے کہ ماں جس شہر سے آئی ہے اس شہر والوں کا لحاظ۔ پہلے کبھی دور تھا دیہاتوں میں یہ بڑا معمول تھا کہ لوگ اپنے گاؤں کی کوئی بیٹی آ جاتی نا تو اس بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک، یہ ہمارے گاؤں کی ہے، یہ ہمارے علاقے کی عورت ہے، تو وہ اس کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور آج کل انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے مادیت میں، تو وہ رشتوں کا احترام پہلے سے نسبت بہت گھٹ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی صدیاں ہیں درمیان میں، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے رشتے کا آپ اس نسبت کا آپ اس کو نبھا رہے ہیں۔
फरमाया सहाबा मिस्रियों के साथ नरमी का सलूक करना, हमारी माँ बीबी हाजरा मिस्र से ही आई थी। अब उनका किरदार देखें, शहजादी हैं हज़रत बीबी हाजरा, शहनशाह मिस्र की बेटी हैं, बादशाह के घर पैदा हुई, बादशाह के घर परवान चढ़ी। उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी सायरा की शान देखी तो उसके दिल को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम शान वाले हैं। उसने अपनी बेटी आपके निकाह में दे दी। हज़रत बीबी हाजरा बादशाह के घर परवान चढ़ी हैं, पर अल्लाह ताला ने उनके अखलाक किरदार को ज़ाहिर करने के लिए आजमाइश से गुजारा है। मक्के में बे आबो गया सरजमीन, उस वक़्त कोई आबादी नहीं थी। हज़रत इब्राहीम उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, कुछ खजूरें कुछ पानी दे के जा रहे हैं। हज़रत बीबी हाजरा ने कोई शिकवा की है? हमारे यहाँ हमारी बेटियों को जब ससुराल में कोई तकलीफ हो, मेरा ये पैगाम मेरी बेटियों तक पहुंचा दें तो उन्हें ससुराल में ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा, या घरों में अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। हमारे यहाँ जब किसी बच्ची को ससुराल में तकलीफ होती है तो वो अपने खामद को या अपनी सास को कहती है मैं अपने बाप के घर शहजादियों की तरह रहती थी। शहजादी तो नहीं थी ना, शहजादियों की तरह थी। बीबी हाजरा तो शहजादी है, तू तो शहजादियों की तरह थी, वो शहजादी हैं, वो बादशाह के महल में परवान चढ़ी हैं। खिदमत गुजार नाजो नेम उठाने वाली नौकरानियां आगे पीछे थी, पर हजरत इब्राहीम के निकाह में आई। फिर उन्होंने हजरत इब्राहीम ने अपनी बीवी को अल्लाह के हुक्म से मक्के में बैठाया है, बेटा गोद में है, कुछ खजूरें और कुछ पानी दे के जा रहे हैं। हजरत बीबी हाजरा ने कोई शिकवा की? खामद की रजा में रब की रजा तलाश कर रही, खामद की रजा में रब की रजा तलाश कर रही। पूछा मुझे यहां तनहा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया मेरे रब का हुक्म है। फरमाया फिर आप चले जाएं, मेरा रब मुझे जाया नहीं होने देगा। अब दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत बीबी हाजरा खामद की रजा में रब की रजा तलाश कर रही हैं और फरमा क्या रही हैं, मेरा रब मुझे जाया। ये बात भी मेरी बेटियों तक पहुंचा दें, जब आपको ससुराल में कोई तकलीफ हो तो आप अपने माँ बाप को सुनाती हैं।